زیادہ لوگ اس ٹیلے پر آباد تھے جس کو اتاز کہا جاتا تھا، اور یہ ایک وسیع سطح مرتفع تھی۔ یہاں بھی حضرت بدر الدین اسحاق کا مزار تھا، جن کے عقد میں حضرت بابا فرید کی 2 بیٹیاں تھیں۔ پاک فوج کے سابق افسر اور نامور مضمون نگار لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ غلام جیلانی خان اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں، ان کا عرس بھی بڑے تزک و احتشام سے منایا جاتا ہے۔ مقامی زبان میں اسے جھجروں والا میلہ کہا جاتا ہے۔ زائرین مٹی کی جھجریوں میں شربت بھر کر یہاں لاتے ہیں اور مقامی لڑکے بالے اور پیر و جواں سب کے سب زائرین کے ہاتھوں سے یہ جھجریاں چھین کر بھاگ جاتے ہیں۔ یہ بھاگ دوڑ اس عرس کی ایک دلچسپ اور خاص رسم ہے۔ جو زائر اپنی جھجری سلامت لے کر مزار تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ بد نصیب ہے اور اس کی مراد پوری نہیں ہوتی۔ میرا آبائی گھر اس مزار سے صرف 150 گز دور تھا اور ہم بڑی شدت سے اس عرس کا انتظار کیا کرتے تھے۔ شربت سے لبریز جھجری مٹکی کسی زائر سے چھین کر بھاگ جانا اور زائر کا ہمارے پیچھے بھاگنا رہ رہ کر یاد آتا ہے، اور جب وہ قریب آتا ہے تو اس کے پاؤں میں جھجری پھینک کر اس کو روکنا ایک عجیب تماشا ہوتا ہے۔ پاک پتن کے اس حصے کو بٹھاس کہا جاتا ہے جو اتاز کے چاروں طرف نیچے کے دامن میں پھیلا ہوتا ہے۔ آج کل تو اتاز سنسان سا ہو گیا ہے، ساری آبادیاں بھٹاز میں بس گئی ہیں۔ اگلے روز اتاز کا میرا ایک ہمسایہ ملنے آیا تو بچپن کی یادوں کا ایک سیلاب بہہ نکلا۔ جس کسی کو پوچھتا جواب ملتا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ تقریباً 90% دوست احباب، بزرگ، عورتیں اور مرد اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اب لوگ پاک پتن کے ساتھ شریف کا لاحقہ نہیں لگاتے۔ ریلوے اسٹیشن پر شاید آج بھی پاک پتن شریف ہی لکھا ہوگا، میں نے چیک نہیں کیا، لیکن شرف شرافت تو مکانوں سے نہیں مکینوں سے ہوتا ہے۔ میرے بچپن کے دوست عمر نے آ کر جب سے یہ بتایا کہ جنگل کے تقریباً سارے ہی مجنو مر گئے ہیں تو جنگل کی اداسی پر میرا اپنا دل بھی کافی دنوں سے اداس ہے۔ سوچا کہ آج کا کالم اداسی کی یاد میں سپرد قلم کروں۔ ہر روز عصر امروز کے گورکھ دھندے سلجھانے میں فکر و عمل کی بہت ساری ساعتیں گزر جاتی ہیں۔ سوچا عہد ماضی کی یادوں کو بھی کبھی ان ساتوں کا حصہ بناؤں۔ سو آج کا کالم غیر روایتی سہی زندگی کے انمٹ نقوش کا آئینہ دار تو ہے۔